بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی البشیر النذیر امامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وراثت کے مسائل کے تعلق سے یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے وراثت کے کچھ اہم اور ابتدائی مسائل جانے، دوسرے درس میں ہم نے عورتوں کی وراثت کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو جانا اور سیکھا۔ ابھی تیسرے اور چوتھے درس میں بالترتیب ہم لوگ وراثت میں پائی جانے والی کچھ اہم غلطیوں کی طرف اشارہ کریں گے اور اس تعلق سے کتاب و سنت کی جانب سے ملی ہوئی صحیح رہنمائی اور ہدایت کا بھی تذکرہ کریں گے۔ محترم سامعین، جس طرح انسان نمازوں میں غلطیاں کیا کرتا ہے، روزوں میں غلطیاں کیا کرتا ہے، اسی طرح وراثت کے مسائل میں بھی بہت ساری غلطیاں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ مختلف فتاویٰ کے ذریعے علماء اکرام سے مختلف کیے جانے والے سوالات کی روشنی میں، پھر علماء اکرام و فقہاء اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں جن جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور سماج میں روزانہ پیش آنے والے وراثت کے مسائل میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں عوام سے ہو جایا کرتی ہیں، ان کی روشنی میں کچھ اہم غلطیوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جائے گا۔ محترم سامعین، یاد رکھیں وراثت کے مسائل، ان کے تعلق مال سے ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے، حق تلفی کے ذریعے یا چھین کر یا لوٹ کر یا غلط طریقے سے یا غلط فتوے کے ذریعے سے حاصل نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو تم لوگ پاک اور حلال مال کھایا کرو۔ تو وراثت کے مسائل میں بھی ایک مسلمان کو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی طرف سے وراثت کے مسائل میں کچھ غلطی اور کچھ کوتاہی نہ ہونے پائے۔ محترم سامعین، پچھلے درس ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے وراثت کی مسائل کی تقسیم بذات خود کرنے کے بعد فوراً کہا تھا وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ تلک حدود اللہ یوصیکم اللہ۔ یہ سب تاکیدی الفاظ تھے، تو ان کی روشنی پتہ چلتا ہے کہ وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہی تقسیم کرنا چاہیے، اور جو شخص وراثت کے مسائل میں غلطیاں کرے گا، جان بوجھ کر غلطی کرے گا یا زیادہ مال کی حرص و ہوس میں دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرے گا یا ہڑپ لے گا، اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تو لہذا وراثت کے مسائل میں ایک مسلمان کو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ آئیے آج کے درس میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ عموماً وراثت کے مسائل میں عوام الناس سے کون کون سی بنیادی اور بڑی بڑی غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی وراثت میں وصیت کے تعلق سے ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے وصیت کی تین قسمیں ہیں، ایک وصیت واجب ہے اور ایک وصیت مستحب ہے اور ایک وصیت حرام ہے۔ سب سے پہلے ہم حرام وصیت کی طرف آتے ہیں۔ حرام وصیت یہ ہے کہ ماں باپ یا باپ اپنے مال میں سے یا اپنی جائیداد میں سے اپنے وارث، اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کچھ وصیت کر دے کہ میرا فلاں گھر یا میرا فلاں بنگلہ یا فلاں دولت یا فلاں زمین میرے فلاں بیٹے کے نام پہ یا فلاں بیٹی کے نام پہ، یا بیٹوں کے لیے یہ، بیٹیوں کے لیے یہ۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا ناجائز ہے۔ وارثین کو باپ کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے وارثین کو اللہ رب العالمین نے جو حصہ تقسیم کیا ہے اس کے عین مطابق ملے گی۔ ماں باپ اگر چاہیں کہ ان کی مرضی سے، چونکہ ان کا مال ہے، ان کی محنت سے کمایا مال ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو زیادہ دیں یا سارے اولاد کو برابر سرابر دے دیں، اس طرح کی تقسیم یا اس طرح کی وصیت کرنا ناجائز ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے، یقیناً اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، ماں باپ کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک حصے مقرر کر دیے ہیں۔ لہذا وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ وصیت کریں کہ میرے فلاں بیٹے کے لیے یہ گھر یا یہ بنگلہ یا یہ زمین یا یہ باغ یا یہ پیسہ
یہ ناجائز ہوگی، اور ایسی وصیت کرنا بھی ناجائز ہے، اور ماں باپ کی طرف سے اگر ایسی وصیت کی بھی جاتی ہے تو ان کے انتقال کے بعد ایسی وصیت ناقابل عمل اور ناقابل تنفیذ ہوگی۔ تو اس طرح کی وصیت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا ناجائز اور حرام ہے، یہ حرام وصیت پہلی۔ دوسری وصیت ایک وصیت ہے واجب، ایک وصیت کرنا انسان کے لیے واجب ہو جائے گا۔ وہ کب؟ جب انسان کسی سے پیسہ قرض لیا ہے، یا کسی سے امانتاً کچھ لیا ہے، یا کسی سے کوئی چیز استعمال کر لیا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر کے رکھے کہ میں نے فلاں شخص سے اتنی وصیت، اتنا پیسہ یا اتنا قرض یا یہ چیز امانت لے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا بھی انتقال فوراً ہو سکتا ہے، کسی کی بھی موت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کسی سے کچھ پیسہ لے لیتا ہے، کچھ دولت لے لیتا ہے، یا کوئی چیز لے لیتا ہے امانت کے طور پہ، قرض کے طور پہ، یا عاریتاً یا رہن کے طور پہ، کسی بھی طور پہ لے لیتا ہے، اور گھر والوں کو نہیں بتاتا، بیوی بچوں کو نہیں بتاتا، اور اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے، تو کون ادا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ یا اس کے وارثین دینے سے انکار کر دیں کہ انہیں نہیں پتا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا۔ تو ایسی صورت میں جو شخص کسی سے قرض لیا ہو، امانت لیا ہو، ادھار لیا ہو، یا عاریتاً کوئی چیز لیا ہو، رہن کے طور پہ کوئی چیز لیا ہو، تو اپنے بیوی بچوں کو بتا کے رکھے، گھر والوں کو بتا کے رکھے، وصیت کر کے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت اچانک ہو جائے اور جو ہے وہ چیز اس سے دوسروں کو نہ پہنچنے پائے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة الا ووصية مكتوبة عنده۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کے پاس کسی دوسرے مسلمان کے لیے کچھ حق بچا ہے یا کچھ حق رکھا ہوا ہے، وہ پیسے کی شکل میں ہو، قرض کی شکل میں ہو، امانت کی شکل میں ہو، ادھار کی شکل میں ہو، یا عاریتاً استعمال کے لیے لی ہوئی چیز رکھی ہوئی ہو، کوئی بھی دوسروں کا حق ایک مسلمان کے لیے رکھا ہوا ہو، تو رسول اللہ نے تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر دے، 2 رات گزرنے سے پہلے بھی وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھے۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو بتا کر رکھے کہ میں نے فلاں شخص سے اتنا پیسہ قرض لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی حدیث ابن عمر فرماتے ہیں کہ فواللہ ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یقول ذلک الا وصیۃ مکتوبۃ عندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تھی، 1 رات گزرنے سے پہلے ہی اگر کچھ ایسا مسئلہ میرے ساتھ ہوا کرتا، میں اس کو لکھ کر رکھ لیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے ایسا کرنا واجب ہو جائے گا، ایسا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لیا ہے، امانت لیا ہے، دوسروں کا اس کے پاس مال رکھا ہوا ہے، یا دوسروں نے امانت دے کر رکھی حفاظت کے طور پر، تو ایسی صورت میں بیوی بچوں کو بتا دے، بیوی بچوں کو خبردار کر دے کہ میرے مال میں سے فلاں حصہ یا اتنا پیسہ یا اتنی دولت یا فلاں چیز یہ میری نہیں بلکہ دوسروں کی ہوا کرتی ہے۔ خصوصیت سے بزنس میں جب کوئی شخص ہمارے ساتھ پارٹنر ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے، یا اس نے بزنس سے منافع حاصل کرنے کے ہم کو کچھ پیسہ دیا ہے، تو انسان کو ضروری ہے، انسان پر واجب ہے کہ اپنی بچوں کو بتا کے رکھے کہ میرے بزنس میں، میری تجارت میں، یا میرے مال میں سے فلاں کا اتنا حصہ ہے یا فلاں کا اتنا منافع ہے۔ ایسی صورت میں وصیت کرنا واجب ہو جائے گا۔ تیسری وصیت مستحب۔ یہ مستحب کب ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ثواب جاریہ کے لیے، اس کے صدقے جاریہ کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ وصیت کر کے جائے غریبوں کے لیے، مسکینوں محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی وصیت کر کے چلا جائے، بتا کر چلا جائے، لکھ کر چلا جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت میں سے اتنا حصہ جو 1/3 یا اس سے بھی کم ہو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے یا بیت المال کے لیے دے دیا جائے۔ ایسی وصیت کرنا مستحب ہو جائے گا۔ تو وصیت 3 طرح کی ہے، ایک حرام وصیت، ایک واجب وصیت اور ایک مستحب وصیت۔ عموماً جو سماج میں غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ اپنی وارث ہونے والی اولاد کے حق میں وصیت کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اگر وصیت کر بھی دیتے ہیں تو وہ ناقابل عمل اور ناقابل تنفیذ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور شریعت کے عین مطابق ان کی تقسیم کی جائے گی۔ ایک دوسری غلطی جو عوام میں ہوا کرتی ہے وراثت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ بعض ماں باپ چاہتے ہیں یا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو، سارے بھائی بہنوں کو برابر کا حصہ ملے، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو حصہ نہیں بلکہ دونوں کو برابر کا حصہ ملے، جیسا کہ ہمارے پاس مختلف شکایتیں آتی، یہ بھی ناجائز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو برابر 2 حصے دے جائیں گے اور لڑکیوں کو برابر 1 حصہ دیا جائے گا۔
ایک اور غلطی جو عموماً سماج میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ بعض ماں باپ اپنی بعض اولاد کو یا اپنے کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو کسی غلطی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یا ان کے جرم کی وجہ سے، یا ان کے کسی کرائم میں شامل ہونے کی وجہ سے آخ کر دیتے ہیں۔ آخ کرنا کے معنی گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے سے جدا کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اگر ماں باپ ایسا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجبوری رہی ہو، لیکن یاد رکھیے اگر ماں باپ اپنی اولاد کو آخ اگر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی غلط تربیت کی وجہ سے، ان کے کرائم یا جرم کی وجہ سے، لیکن وہ ہر حال میں شرعی قانون کے مطابق وارث تو بنیں گے، ماں باپ کے مال کا وارث تو بنیں گے۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، آخ کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کو شریعت کے اعتبار سے، شرعی قانون کے اعتبار سے باقاعدہ حصہ ملے گا، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ۔ ایک اور غلطی جو عموماً سماج میں ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے کل کی طرح سے بتایا تھا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ماں باپ نے بیٹیوں کی شادی میں، بہنوں کی شادی میں بہت سارا مال خرچ کر دیا تھا۔ یاد رکھیے ماں باپ نے کتنا بھی مال خرچ کیا ہو، جہیز کے طور پر یا شادی بیاہ کے اخراجات کے طور پر یا پیسے کے طور پر یا لین دین کے طور پر، دعوت وغیرہ میں، اس سے لڑکیاں وراثت سے محروم نہیں ہوں گی، ان کو شرعی اعتبار سے ماں باپ کے انتقال کے بعد برابر کا حصہ ملے گا۔ نہ ہی ماں باپ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم رکھ سکتے ہیں شادی کے اخراجات کا بہانہ بنا کر، اور نہ ہی ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی نرینہ اولاد یعنی لڑکے اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر سکتے ہیں، یہ بہانہ بنا کر کہ ان کے ماں باپ نے ان کی شادیوں میں بہت سا پیسہ خرچ کر دیا ہے۔ ایک اور غلطی جو عموماً سماج میں ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ میت کی طرف سے قرض ہونے کے باوجود وارثین کی طرف سے قرض پورا نہیں کیا جاتا، ساری دولت، ساری جائیداد کو تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بعض گھروں میں دیکھا کہ مرنے والے نے کسی سے کچھ لاکھ روپے قرض لیے تھے، اور جب اس کا انتقال ہوا قرض خواہ یعنی جنہوں نے قرض دیا تھا، امانت دی تھی، وہ آ کر مطالبہ کرنے لگے کہ اس میت نے، مرنے والے اس شخص نے ہم سے اتنا پیسہ قرض لیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ گواہی بھی، شہادہ بھی پیش کیا، انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے، لیکن اولاد نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ماں باپ نے تم سے کیا لیا تھا، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا، ہم لوگ نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو خود چاہیے اگر انہوں نے کسی سے پیسہ قرض لیا ہے یا ان کی تجارت میں، ان کے بزنس میں کسی کا شیئر ہے، کسی کا پیسہ ہے، تو اولاد کو بتا کے رکھیں، قرض لیا ہے تو بتا کے رکھیں۔ اور ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی قرض خواہ پورے ثبوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، وٹنس کے ساتھ اور گواہوں کی روشنی بتاتا ہے کہ مرحوم نے ہم سے اتنا پیسہ قرض لیا ہے، بھلے اس کے پاس چیک کی شکل میں گواہ ہو یا کسی اور شکل میں گواہ ہو، تو وارثین پر، اولاد پر یہ واجبی فرض بنتا ہے کہ اپنے مرحوم باپ کی جائیداد میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرے۔ جیسا کہ شروع درس سے ہم نے کہا تھا، وراثت کی تقسیم کے 4 مراحل ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کفن دفن کے اخراجات پورے کرنا، دوسرا میت کی طرف سے اگر کسی کا قرض باقی ہے اس قرض کو پورا کرنا، تو وراثت کے مال کو تقسیم کر لینے سے پہلے قرض کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وارثین کو نہیں پتا تھا کہ ان کے مرحوم باپ نے کسی سے قرض لیا ہے، تقسیم بھی ہو گئی، اور چند سالوں کے بعد یا وراثت تقسیم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد وہ انسان سچا ہے، اچھا ہے، ثبوت ہے، اس کے پاس گواہی دیتا ہے اور سارے دلائل موجود ہیں اس کے پاس کہ مرحوم نے اس کے پاس قرض لیا تھا یا امانت لیا تھا، اور اس کی بزنس میں، اس کی تجارت میں اس کا شیئر تھا، تو وارثین کے حق میں ضروری ہوگا کہ اتنا پیسہ سارے وارثین جمع کر کے اپنے مرحوم باپ کا قرض ادا کریں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض وارثین آتے، بعض غیر قرض خواہ آتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، لیکن وارثین نہیں دیا کرتے ہیں، بہت سی لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے ہیں، بات کورٹ کچہری تک جاتی ہے، مرحوم کو گالیاں دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث ہی سنائی تھی، مرحوم کے سر سے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے سوائے قرض کے، سوائے قرض۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں اگر کسی میت پر قرض باقی ہوا کرتا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کر دیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ اسی طرح وراثت میں غلطی بھی ہوا کرتی ہے،
کہ بعض ماں باپ اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال میں سے غریبوں کے لیے، مسکین محتاجوں کے لیے، فی سبیل اللہ، یتیموں کے لیے، بیت المال کے لیے کچھ پیسہ صدقہ جاریہ کے طور پہ دے دیا جائے، جسے وصیت بھی کہا جائے گا یا وقف بھی کہا جائے گا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت میں سے کچھ پیسہ وقف کر دیں اللہ کی راہ میں، تاکہ اس کا فائدہ انہیں پہنچتا رہے، ثواب پہنچتا رہے۔ لیکن بعض ناخلف اور نافرما بردار اولاد، نافرمان اولاد اس وصیت کو پورا نہیں کرتی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمیں مال کم ملے گا، وہ مال کی حرص میں اپنے ماں باپ کی وصیت کو پورا نہیں کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کے لیے کوشش نہیں کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنا بھی مال انہوں نے اپنے ماں باپ کی وصیت کو پورا نہ کر کے زائد حاصل کیا ہے، یہ مال ان کے لیے حرام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک اور بات محترم سامعین، وراثت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ متبنہ کا مسئلہ۔ متبنہ کہا جاتا ہے لے پالک بیٹا، اڈاپٹ۔ بعض لوگ جن کی اولاد نہیں ہوا کرتی ہے یا اولاد ہوتے ہوئے بھی کسی کے بچے کو، اپنے رشتہ داروں کے بچی کو یا کسی کو لے کر پال لیتے ہیں، جسے شریعت کی اصطلاح متبنہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو لے پالک کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو بچوں کو اڈاپٹ کرنا کہتے ہیں، اور یہ شرعاً جائز بھی ہے۔ لیکن وراثت کے مسائل میں بھی لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس شخص نے کسی کے بچے کو یا بچی کو لے کر پالا ہے، وہ اس کی اصلی اولاد نہیں ہے، وہ اس کا اصلی خون نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی شخص اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت کو اپنے لے پالک بیٹے یا بیٹی کے لیے دے نہیں سکتا ہے، اور وہ لے پالک اولاد اپنے لے کر پالنے والے باپ یا ماں کی وراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔ ہاں، اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ اپنی لے پالک اولاد کے لیے وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال کی، 33% مال کی وصیت کر سکتا ہے، 33% مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا سماج میں کہ جو لوگ بچوں کو لے کر پالتے ہیں، وہ اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری سمپتی، ساری دولت کو اپنے لے پالک بیٹے، یہ لے پالک بیٹی کے نام کر دیتے ہیں، اور وہ پوری دولت لے کر چلتے ہیں، اور اس شخص کے جو بھائی بہن یا ماں باپ زندہ ہوا کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اولاد کو لے کر پالنا جائز ہے، لیکن وہ لے پالک اولاد کسی بھی شخص کے مال کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ شخص 1/3 مال کی ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ یہ غلطی وراثت، یہ غلطی لے پالک بچے کے تعلق سے۔ ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ لے پالک بچوں کے جو اصل ماں باپ ہوا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو دوسروں کو پالنے کے لیے دے دیا کسی بھی غرض سے، بھلے وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، وہ اپنے اصلی اولاد کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ نہ رہا یا ابھی ہماری بچی نہ رہی۔ جب ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس بچوں کے لے پالک بچوں کے اصلی ماں باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ماں باپ اصل ان کے ہی ہیں، یہ اولاد اصل اپنے ماں باپ کے ہیں، ہر حال میں انہی کی طرح منسوب ہوں گے، نام بھی انہی کا لیا جائے گا، صناف یا ڈاٹر آف، بن یا بن کہہ کر اصلی ماں باپ کی طرح منسوب کیا جائے گا۔ اور وہ ضروری اور واجب بھی ہے کہ وہ ماں باپ اپنے ان اولاد کو جنہیں پالنے کے لیے دوسروں کو دے دیا گیا ہے، انہیں بھی وراثت میں سے ضرور حصہ نکالیں گے۔ لڑکا ہو تو 2 حصے، لڑکی ہو تو 1 حصہ۔ ایک اور وراثت لے پالک بچوں کی غلطی بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کے بچوں کو لے کر پالنے کے بعد اپنے نام کی طرح منسوب کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم، کہ تم سارے لوگوں کو، سارے بچوں کو یا سارے انسانوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو لے کر پالنے والا بھلے کتنی محنت کرے، کتنا پیسہ خرچ کرے، وہ حقیقی باپ بن نہیں سکتا ہے، وہ حقیقی ماں بن نہیں سکتی ہے، اور ان کا جو اصل نام ہوگا وہ ان کے اصلی ماں باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا، ان کے سارے ڈاکومنٹس میں، پاسپورٹ میں، آدھار کارڈ میں، سارے کاغذات میں۔ یہ 3 غلطیاں وراثت میں لے پالک بچوں کے تعلق سے عوام الناس میں کی جاتی ہیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا عورتوں کے تعلق سے، کہ بعض مرد حضرات شادی میں مہر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ادا نہیں کیے ہیں تو ان پر ضروری ہے کہ زندگی میں جب سہولت ہو ادا کر دیں۔ اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تھا اور ان کی وفات بھی ہو گئی تو ضروری ہے کہ مرحوم کے مال میں سے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ان کی بیوہ بیوی کو مہر ادا کر دیا جائے گا، پھر بقیہ جائیداد وارثین میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اگر کوئی لوگ اپنے مرحوم کی بیوہ کو
وراثت میں سے مہر ادا نہیں کرتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ مہر ادا نہیں کیا گیا ہے تو غلطی ہوا کرتی ہے، وہ غلطی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور غلطی جو عموماً عوام میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ جب وراثت تقسیم کرتے ہیں تو بچے اور بچوں میں وراثت تقسیم کر دیتے ہیں لیکن مرحوم کی بیوہ کا حق نہیں دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے مرحوم کے بیٹے بیٹوں کے ساتھ بیوہ کا حق بھی مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بیوہ مرحوم کی بیوہ کے لیے اگر بچے نہیں ہیں تو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر اولاد ہے، مرحوم کی اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس مرحوم کو بھی جینا ہے، اس مرحوم کی بیوہ کو بھی جینا ہے، اس بیوہ عورت کو بھی جینا ہے۔ اگر مرحوم کا سارا مال اس کے بچے اور بچوں میں تقسیم کر دیا جائے تو بیوہ کہاں جائے گی؟ اس کے اخراجات، اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سارے بچے مال تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنی ماں کو جو ان کے باپ کی مرحوم بیوہ ہوا کرتی ہے اس کو کچھ نہیں دیا جاتا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عورت جو ہے مرحوم کی بیوی وہ اپنے مال کے لیے، ضروریات کے لیے اپنے بچوں کی محتاج ہوا کرتی ہے اور وہ جو ہے ادھر ادھر مال پوچھا کرتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین وراثت کے تعلق سے وہ یہ کہ بعض ماں باپ اپنی زندگی میں مال کسی کو دیتے رہتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیا کرتے ہیں، یا کسی بچے کو زیادہ دیتے رہتے ہیں، کسی بچے کو کم دیا کرتے ہیں، کسی بچے پر زیادہ خرچ کیا کرتے ہیں، کسی بچے کو اچھی چیزیں دلایا کرتے ہیں، کسی کو کم دلایا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کیا کرو۔ تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ مال جب خرچ کریں اپنے اولاد میں تو برابر خرچ کیا کریں، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ تقسیم کیا کریں۔ ایک اور غلطی ہمارے سماج میں جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ مرحوم کے مرنے کے کافی عرصے کے بعد، کافی سال تک بھی، ایک لمبے عرصے تک بھی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، بہت دیر کرتے ہیں لوگ، بہت دیر کیا کرتے ہیں۔ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ جو وارثین ہوا کرتے ہیں ان کی جو اولاد ہوا کرتی ہے وہ مال کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر پر بڑے بچے کا زیادہ روب ہوا کرتا ہے، یا وہ بچہ ماں باپ کی وفات کے موقع پر اس گھر میں موجود تھا، وہ اپنی اجارہ داری قائم کیا ہوتا ہے جب تک اس کی مرضی نہیں ہوتی یا بڑے بھائی کی مرضی نہیں ہوا کرتی، گھر کو بیچا بھی نہیں جاتا اور وراثت تقسیم نہیں کی جاتی۔ یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے مرحوم کے مرنے کے بعد جیسے ہی غم تھوڑا ٹھنڈا ہو، آنسو سوکھ جائیں اور حالات کچھ نارمل ہو جائیں، چند دنوں بعد کتاب و سنت کی روشنی میں، اہل علم کی تعلیمات کی نگرانی میں وراثت تقسیم کر دیا جائے۔ سالہ سال تک وراثت تقسیم کیے بغیر روکے رکھنا یہ ناجائز ہے، تاکہ گھر میں رہنے والے کرایہ کھاتے رہیں یا گھر سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی غلطی کرنا ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ یاد رکھیے شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا لا ينبغي تاخير قسمت الطریقہ لما يترتب على ذلك من تاخير دفع الحقوق الى اصحابها وبالتالي تاخير دفع الزکات۔ مرحوم کی وفات کے بعد وراثت کو تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا، دیر کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسے جہاں پر وارثین کے حقوق کی حق تلفی ہوگی اسی طرح اس میں زکوٰۃ ادائیگی کرنے میں بھی حق تلفی ہوا کرے گی، حق تلفی ہوا کرے گی۔ اور یاد رکھیے وراثت کو بہت دیر تک، سالوں سال تک تقسیم کے بغیر روکے رکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خصوصاً لڑکے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کرائے سے فائدہ اٹھاتے رہیں یا بلڈنگ سے فائدہ اٹھاتے رہیں یا ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تقسیم تاخیر سے کریں تاکہ زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس طرح کی سوچ بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور بات محترم سامنے، ایک اور غلطی یہ بھی دیکھا جاتا ہے، گھر کے بڑے افراد یا گھر کے کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی وراثت پر ایسی حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ تقسیم کرنے نہیں دیتے، بہانے سے تقسیم کرنے کو ٹالتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے مرحوم کے مرنے کے فوری بعد اس مال پر سارے وارثین کا بیک وقت حق شروع ہو جاتا ہے۔ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کا، بڑے بیٹے کا یا چھوٹے بیٹے کا یا کچھ بچوں کا حق نہیں رہتا، بلکہ سارے وارثین پر، اگر مرحوم کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کا بھی سارے وارث کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ سلف رحمہ اللہ میں سے کسی عورت کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ چراغ کی روشنی میں کپڑے بن رہی تھی، ان کو خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس عورت نے فوراً چراغ بجھا دیا،
پوچھا گیا کیوں آپ نے کیا؟ کہا کہ یہ جو چراغ ہے اور چراغ کا جو تیل ہے وہ میرے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کا حصہ ہے، مال میں سے ہے، اور اس چراغ پر اور اس کے تیل پر سارے وارثین کا حصہ ہے، سارے وارثین کا حق ہے، میں کیسے اکیلے استعمال کر سکتی ہوں؟ یہ تھی ہمارے سلف رحمہم اللہ جو اتنے زیادہ اللہ والے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، وراثت کی مسائل میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لوگ کتاب و سنت کے عین مطابق وراثت کو تقسیم کرنے کے بجائے منمانی طریقے سے وراثت تقسیم کرتے ہیں، یہ پہلی چیز۔ پھر دوسری بات یہ کہ وراثت تقسیم کے لیے کورٹ کچہری، لائر، وکیل، پولیس اسٹیشن اس کے چکر لگاتے رہتے ہیں، جہاں پر نعوذ باللہ ایک غیر مسلم، ایک کافر، ایک دشمن اسلام ہمارے مسلمان کے فیصلے کیا کرتا ہے کہ تم کو اتنا، تم کو اتنا، لڑکوں کو اتنا، لڑکی کو اتنا، اور وہ بھی دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے وراثت تقسیم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ کسی انسان، کسی کورٹ، کسی کچہری، پولیس اسٹیشن یا پولیس آفیسر یا کسی بہت بڑے سردار، رئیس یا پٹیل کے فیصلوں پر نہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان وراثت تقسیم اتنے جھگڑے کرتے ہیں کہ بالآخر وہ کورٹ میں جاتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر فیصلہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ گناہگار ہیں۔ تو جہاں پر ہم لوگ عبادات میں کتاب و سنت کے عین مطابق عمل کیا کرتے ہیں، اسی طرح وراثت کی تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق تقسیم کرنا چاہیے، کسی انسان یا کسی سردار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ محترم سامعین، ایک اور آخری مسئلہ ہے جو عموماً وراثت کے تعلق سے کہا جاتا ہے، وہ یہ کیا ماں باپ اپنی وراثت کو اپنی زندگی میں تقسیم کر دے سکتے ہیں یا وراثت تقسیم کے لیے ماں باپ کی وفات کا انتظار کرنا پڑے گا؟ علماء کرام کے اس میں مختلف اقوال ہیں، اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی زندگی میں ہی وراثت کو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد اگر مال کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ہمارے انتقال بچے جھگڑ پڑیں گے، اختلافات کریں گے، تو اسی صورت میں ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی جائیداد کو، اپنی ساری جائیداد کو اپنے بچوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ ایسی صورت میں وہ وراثت نہیں کہلائے گی، فقہاء اس کو ہبہ یا عطیہ یا تحفہ کہتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں ماں باپ اپنے مال کو سارے بچوں میں، لڑکے اور لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں گے، لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ نہیں، کیونکہ وراثت نہیں رہی۔ وراثت کے لیے وارث کا، یعنی جو وارث جو مال چھوڑ کر جانے والا، اس کی وفات ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کو اگر تقسیم کر دینا چاہتے کسی بھی وجہ سے، بچوں کی ضروریات کو دیکھ کر، بچوں کی مجبوری، ان کی فقر و فاقہ کو دیکھ کر، ان کی مالی ضروریات کو دیکھ کر اگر تقسیم کرنا چاہے تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو وراثت نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ایک ہبہ کہا جائے گا۔ ایسی صورت میں لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی کے 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں اور انہوں نے 1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو چاروں بچوں کو 25,000 25,000 25,000 25,000 دیں گے۔ اگر وہی وفات کے بعد اگر چھوڑے ہوتے تو مال میں 6 حصے کیے جاتے، 2 لڑکوں کو ڈبل حصہ 4 حصے دیا جاتا اور 2 بیٹیوں کو 1 حصہ 2 حصے دیے جاتے۔ لیکن یہاں پر چونکہ وراثت نہیں ہے، ماں باپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وراثت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو ہبہ کہا جائے گا اور برابر تقسیم کیا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان امرؤ ہلک، آدمی کے ہلاکت کے بعد ہی جب وراثت تقسیم ہوا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں جب انسان کے مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے قاعدے کے مطابق لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ عوام میں پائے جانے والی کچھ غلطیوں کی طرف اشارہ تھا جو وراثت تعلق سے تھی۔ یاد رکھیے وراثت میں ہونے والی غلطیوں کا تعلق مالیات سے ہوا کرتا ہے، اور مالیات کا تعلق حقوق لباس سے ہوا کرتا ہے، اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے اعمال اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے، کسی بھی انسان کو جنت میں اس وقت جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ حقوق لباس کو پورے نہ کر دے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مال کی حرص و ہوس میں، زیادہ مال کی چاہت میں غلط طریقے سے وراثت تقسیم کرتا ہے اور زیادہ مال ہڑپ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اور یہ چیز اس کے لیے قیامت کے دن بہت مہنگی ثابت ہوگی۔ لہذا وراثت کے مسائل میں غلطیوں سے پرہیز کریں، اور ان مسائل میں اہل علم سے پوچھ کر
اہل علم کی رہنمائی ہدایت میں مسائل حل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام عبادات کتاب و سنت کے عین مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔